حضرات، مارگی نے ایک گہری سانس لی اور کمرے سے اٹھ کر باہر صحن میں آ گئی۔ وہ اپنے نام کی روح سے باتیں کرنے میں ناکام رہی تھی، جبکہ مس ڈیوی کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ پہلی ہی نشست میں روحوں سے بات کروا دیتی ہیں۔ مس ڈیوی شہر کی مشہور ترین حضرات کی عامل تھیں۔ لڑکیاں اور عورتیں اپنے مرحوم دوستوں اور رشتہ داروں کی روحوں سے باتیں کرنے کے لیے مس ڈیوی کی خدمات حاصل کیا کرتی تھیں۔ مس ڈیوی روحوں کو بلانے کا عمل اپنے کمرے میں کیا کرتی تھیں۔ یہ کمرہ نیم تاریک اور ٹھنڈا تھا۔ لڑکیاں چاروں طرف یوگا کے انداز میں فرش پر بیٹھ جاتی تھیں۔ درمیان میں ایک موم بتی روشن کر دی جاتی تھی۔ کھڑکی اور دروازے بند کر دیے جاتے۔ مس ڈیوی خود ایک کرسی پر بیٹھ جاتی اور عمل شروع ہو جاتا۔ مس ڈیوی ایسے موقعوں پر سر سے پاؤں تک ایک بلیک چوغا پہنے رکھتی تھیں۔ وہ اپنے آنکھیں بند کر لیتیں اور حلقے میں شریک کسی لڑکی کے کسی دوست کی جانی پہچانی آواز مس ڈیوی کے ہونٹوں سے نکلنے لگتی۔ لیکن مارگی کے ساتھ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ اکتا کر باہر آ گئی۔ وہ حلقے میں اس لیے شریک ہوئی تھی کہ اسے اپنے ٹام کی روح سے ملنا تھا، اس سے باتیں کرنی تھیں۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی۔ وہ صحن میں کھڑی ہو کر بلیک تھنڈر کلاؤڈز کو دیکھنے لگی تھی۔ کسی نے پیچھے سے آ کر اس کی پشت پر ہاتھ رکھ دیا تو وہ اچانک چونک پڑی۔ مس ڈیوی اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے، تم کمرے سے باہر آ گئیں؟ مس ڈیوی نے سوال کیا۔ مس ڈیوی، مجھے ناکامی ہوئی ہے، مارگی نے اداسی سے جواب دیا۔ کیا تمہیں کوئی پیغام نہیں ملا؟ نہیں، مجھے خود نہیں معلوم کہ کون کون سی روحیں میری زبان سے اپنا پیغام دیتی ہیں۔ اس وقت مجھے کچھ ہوش نہیں رہتا، میں کسی اور دنیا میں ہوتی ہوں، مس ڈیوی نے کہا۔ لیکن میں کیا کروں؟ مارگی نے سوال کیا۔ کیا تمہیں کسی خاص شخص کے پیغام کا انتظار ہے؟ ہاں، بہت ہی خاص، مارگی نے دھیرے سے جواب دیا۔ پھر تم ایسا کرو کہ اس حلقے میں پابندی سے شریک ہوتی رہو۔ آج کیونکہ تمہارا پہلا دن تھا، اس لیے تم پوری کنسنٹریشن نہیں دے سکی ہوگی۔ بہت سی لڑکیاں تو 4-5 نشستوں تک ہی ناکام ہی رہتی ہیں۔ ہو سکتا ہے، شاید، مارگی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں یہاں پابندی سے آتی رہوں گی۔ تمہیں کس کے پیغام کا انتظار ہے؟ مس ڈیوی نے پھر پوچھا۔ اپنے بھائی کے پیغام کا انتظار ہے، پچھلے سال اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہاں؟ مس ڈیوی مسکراتے ہوئے اس سے کہنے لگی، پتہ نہیں یہ لڑکیاں اپنے عاشقوں کا نام کیوں نہیں لیتی ہیں، ہمیشہ کسی نہ کسی بھائی یا بہن کی کہانی سنا کر چلی جاتی ہیں۔ مس ڈیوی نے دل ہی دل میں ہنستے ہوئے اس سے پوچھا۔ مارگی نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ دوبارہ بادلوں کو دیکھنے لگی۔ لڑکی، کیا اس کا انتقال کسی حادثے میں ہوا تھا؟ مس ڈیوی نے سرسراتی ہوئی آواز میں سرگوشی کی۔ مارگی پھر چونک پڑی۔ ہاں، مارگی نے جواب دیا۔ حلقے میں شریک ہونے والی لڑکیاں اب باہر صحن میں بارش بند ہونے کا انتظار کر رہی تھیں۔ مس ڈیوی نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا اور جلدی سے بولی، اب تم گھر جاؤ، 4 بج گئے ہیں، لڑکیوں کا دوسرا گروپ آنے والا ہے، جب تک میں آرام کر لیتی ہوں۔ اور ہاں، تم اگلے سیشن میں شام کو ضرور آنا، سمجھیں؟ مارگی نے سر ہلایا اور مس ڈیوی اپنے بلیک چوغے کو سنبھالتی ہوئی کمرے کے اندر چلی گئیں۔ دوسرے سیشن کی شام جب وہ مس ڈیوی کے پاس پہنچی تو مس ڈیوی اسے فوراً پہچان گئی۔ اس نے مارگی کو اپنی کرسی کے قریب ہی بیٹھنے کا اشارہ کیا اور موم بتی روشن کرنے کا کہا۔
اور کہا کہ اسے درمیان میں رکھ دو۔ پھر جب لڑکیاں اس حلقے میں بیٹھ چکیں تو حاضرات کا عمل شروع کر دیا گیا۔ حسب معمول مس ڈیوی کی آنکھیں بند ہوئیں، اس کی گردن ایک طرف ہلکی اور اس کے سارے جسم پر کپکپی سی طاری ہو گئی۔ پھر لڑکیوں کو پیغام ملنے لگے، روحیں لڑکیوں سے ہم کلام ہوتی رہیں اور مارگی اداسی سے یہ سب سنتی رہی۔ ٹام ابھی تک وہاں نہیں آیا تھا۔ پھر اچانک کچھ ہوا۔ ایک اجنبی آواز روم میں ابھری اور مارگی کا سارا بدن سنسنانے لگا۔ اس کے ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ یہ دور سے آتی ہوئی آواز ٹام کی تھی جو اسے پکار رہی تھی، مارگی، مارگی، ٹام، میں یہاں ہوں۔ مارگی بے ساختہ چلا پڑی۔ اس کے ساتھ مس ڈیوی نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ کمرے میں روشنی ہو گئی اور حلقہ ختم ہو چکا تھا۔ مارگی بڑی بری طرح کپکپا رہی تھی۔ مس ڈیوی نے اس کے شانے پر تھپکی دی، مبارک ہو، تمہیں دوسری دنیا سے پیغام مل ہی گیا۔ مارگی نے اپنی آنکھیں کھولیں اور تیزی سے بولی، مس ڈیوی، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، میں تو اس سے کچھ نہیں کہہ سکی۔ ارے پہلی بار ایسا ہی ہوتا ہے، مس ڈیوی نے اسے جواب دیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ تمہیں مشق ہو جائے گا۔ تیسری یا چوتھی بار میں تمہاری مرنے والے کی روح سے باقاعدہ گفتگو کروا سکوں گی۔ اب مارگی نے ٹام کی آواز سن لی تھی۔ اسے مس ڈیوی کے حلقے پر یقین آ گیا تھا۔ اس کے بعد وہ ہر سیشن کی شام کو وہاں پابندی سے شریک ہوتی رہی۔ اس دوران ٹام کی روح اس سے اور زیادہ قریب آ گئی تھی۔ اس روح نے اس سے بہت سی باتیں کی، ایسی باتیں جنہیں صرف مارگی ہی سن سکتی تھی۔ مس ڈیوی یا حلقے کی کسی بھی لڑکی کو ٹام کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، اور ہر مرتبہ ٹام کی روح نے اس سے یہ کہا کہ اسے مارگی سے کوئی کام لینا ہے، لیکن مارگی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ٹام اس سے کوئی کام لینا چاہتا ہے۔ اب مارگی کی زندگی میں ایک تبدیلی آ گئی تھی۔ ایک عجیب سا احساس ہر وقت اسے گھیرے رہتا۔ وہ ایک جیتی جاگتی لڑکی تھی، ایک اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی۔ اس کے باوجود جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ ایسا تھا کہ وہ کسی ایسے آدمی سے تعلق رکھتی تھی جو مر چکا تھا۔ وہ ظاہری دنیا میں رہتے ہوئے بھی روحوں کی دنیا کے ایک شخص سے باتیں کرتی تھی، اس کی باتیں سنتی تھی اور اس کی باتوں پر عمل کرتی تھی۔ یہ سب کچھ بہت سنسنی خیز تھا۔ اب مارگی اپنے گھر میں بھی ٹام کی آواز سن لیتی تھی، اس سے باتیں کر لیتی تھی۔ پھر ایک شام ایسا ہوا کہ اس نے ٹام کو سیڑھیوں کے ذریعے اپنے اپارٹمنٹ کی طرف آتے ہوئے دیکھ لیا۔ کھڑکی کے ذریعے اس کے اپارٹمنٹ کی سیڑھیاں بھی نظر آ جاتی تھیں۔ ٹام اپنے مخصوص انداز میں سیڑھیاں طے کرتا ہوا اس کے اپارٹمنٹ کی طرف آ رہا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی دروازہ کھول کر باہر آئی، لیکن سیڑھیوں پر کوئی بھی نہیں تھا، صرف خزاں رسیدہ پتے تھے جو ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ مارگی نے اداسی سے اپنے سر کو جھکایا اور دوبارہ اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ کمرے کے فرش پر بیٹھ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور زور سے بولی، ٹام، میں جانتی ہوں کہ تم اس وقت میرے آس پاس ہو۔ خدا کے لیے مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہو۔ میں تمہارے کس کام آ سکتی ہوں؟ بتاؤ ٹام، بتاؤ۔ پھر وہ اسی طرح خاموش ہو گئی جیسے ٹام کی آواز سن رہی ہو، حالانکہ اب اسے مس ڈیوی کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ ٹام اس کے اپارٹمنٹ میں ہی آتا جاتا رہتا تھا، لیکن
وہ پابندی سے حلقے میں شریک ہوتی رہی۔ وہ اپنے آپ کو مزید پراسرار تجربوں کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اس دوران کئی نئی لڑکیاں آئیں اور چلی گئیں۔ مس ڈیوی مارگی کو اب اپنا شاگرد بنانے کا سوچ رہی تھیں۔ ایک شام ساری لڑکیاں جا چکیں تو مس ڈیوی نے مارگی سے بات کی۔ دیکھو مارگی، تم میں اس فن کو حاصل کرنے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ تم شاید مجھ سے بھی زیادہ کامیاب ہو سکتی ہو۔ تم میرا ساتھ دو تو ہم دونوں مل کر بے تحاشا ڈالرز کما سکتے ہیں۔ نہیں مس ڈیوی، مارگی نے ایک اداس مسکراہٹ سے جھٹکے سے کہا، میں ہمیشہ یہ سب نہیں کر سکتی۔ میں اسکول میں پڑھاتی ہوں، میرا اپنا ایک فیوچر ہے۔ میں تو یہاں صرف ٹام کی آواز سننے آئی ہوں اور آتی رہی ہوں۔ یہ ٹام آخر ہے کون؟ میں نے بتایا نا کہ میرا بھائی تھا۔ ڈیوی خاموش ہو گئی۔ مارگی واپس چلی آئی۔ اسی شام مارگی نے ٹام کو اپنی کرسی کے قریب دیکھا۔ اس مرتبہ وہ اس سے بہت قریب تھا، اتنا قریب کہ وہ اسے چھو سکتی تھی۔ اس مرتبہ ٹام نے اس سے بہت سی باتیں کی، ہر مرتبہ کی طرح۔ بتاؤ نا ٹام، تمہارا کیا کام ہے جو تم مجھ سے لینا چاہتے ہو، اور میں وہ کام کب کر سکتی ہوں؟ میں خود ہی بتا دوں گا۔ ٹام کی روح نے ہلکے سے اس بات کو مارگی سے کہا۔ اگلے سیشن کو حلقہ اسی طرح شروع ہوا۔ مارگی اس مرتبہ مس ڈیوی کے بائیں طرف بیٹھی تھی۔ مس ڈیوی نے حسب معمول اپنی آنکھیں بند کی اور اس کا سر ایک طرف کو ڈھلک گیا، اور اچانک اسی وقت کسی کی تیز سرسراتی ہوئی غصہ بھری آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ مارگی، وقت آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے مارگی۔ ایک ڈراؤنی آواز غصے میں کمرے کے اندر گونج اٹھی۔ پھر کسی کی تیز دردناک چیخ نے سارا سحر توڑ دیا۔ لڑکیاں بے تحاشا اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کسی نے کمرے کی روشنی جلا دی اور اس روشنی میں لڑکیوں نے دیکھا کہ مس ڈیوی کی کٹی ہوئی گردن سے خون ابل رہا تھا۔ مارگی اس کے قریب کھڑی پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں تیز دھار ایک خنجر دبا ہوا تھا۔ مارگی کے ہینڈ بیگ سے پولیس کو اخبار کا ایک تراشا ملا جو 1 برس پرانا تھا اور جس میں ٹام نامی ایک نوجوان کی تصویر چھپی ہوئی تھی جسے ایک عورت قتل کر کے بھاگ گئی تھی، اور اس عورت کی تصویر بھی اس نوجوان کی تصویر کے برابر میں ہی تھی۔ اور کسی کے لیے بھی اب یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ تصویر مس ڈیوی کی تھی۔